1967 میں ہونے والی عرب اسرائیل جنگ کے بعد غزہ اسرائیل کے قبضے میں آ گیا۔ 38 سال بعد اگست 2005 میں اسرائیلی فورسز نے غزہ کا قبضہ چھوڑ دیا اور اس علاقے کا انتظام فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ جنوری 2006 میں فلسطینی قانون ساز کونسل کے انتخابات ہوئے، جس میں حماس نے الفتح کو شکست دے کر اکثریت حاصل کر لی۔ حماس نے انتخابات میں کامیابی کے بعد عسکریت پسندی کی پالیسی چھوڑنے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس پر اسرائیل اور امریکہ نے فلسطینیوں کی امداد بند کر دی۔ اسرائیل کی غزہ پر کارروائیاں شروع ہوئیں جون 2006 میں، جب حماس کے عسکریت پسندوں نے اسرائیلی فوج کے ایک اہلکار گیلاد شالید کو یرغمال بنا لیا۔ اسرائیل نے جواباً غزہ میں حماس کے ٹھکانوں پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ دسمبر 2008 میں فلسطینی عسکریت پسندوں کی جانب سے اسرائیل کے جنوبی علاقے سدیروت پر راکٹ داغے گئے، جس پر اسرائیل نے غزہ میں پھر فوجی کارروائیاں شروع کر دی، جو 22 روز تک جاری رہیں۔ فریقین کے درمیان جنگ بندی سے قبل اس لڑائی میں لگ بھگ 1400 فلسطینی اور 13 اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے۔ نومبر 2012 میں اسرائیل نے حماس کے ملٹری چیف آف اسٹاف احمد جباری کو قتل کر دیا، جس کے بعد 8 دن تک فلسطینی عسکریت پسندوں نے اسرائیل پر راکٹ داغے، جبکہ اسرائیل نے جواب میں غزہ پر بمباری کی۔ جولائی 2014 میں حماس کی جانب سے 3 اسرائیلی نوجوانوں کا اغوا اور قتل 7 ہفتوں تک جاری رہنے والی جنگ کا باعث بنا۔ اس دوران 2100 فلسطینی ہلاک، جبکہ 67 فوجیوں سمیت 73 اسرائیلی شہری جان کی بازی ہار گئے۔ مارچ 2018 میں فلسطینیوں نے غزہ میں اسرائیل کی سرحد پر دی گریٹ مارچ آف ریٹرن کے نام سے احتجاج شروع کیا۔ کئی ماہ تک جاری رہنے والے اس احتجاج کے دوران جھڑپوں میں 170 فلسطینی مارے گئے۔ مئی 2021 میں رمضان کے مہینے میں الاقصی کمپاؤنڈ سے شروع ہونے والی جھڑپیں 11 روز تک جاری رہنے والی لڑائی میں تبدیل ہو گئیں۔ اس دوران 250 فلسطینی جبکہ 13 اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے۔ اگست 2022 میں اسرائیل کی جانب سے غزہ میں فلسطین کی عسکریت پسند تنظیم اسلامک جہاد کے کمانڈر خالد منصور کی ہلاکت کے بعد پھر سے لڑائی شروع ہوئی۔ 3 روز کے دوران اسرائیلی کارروائیوں میں 15 بچوں سمیت 44 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ اسلامک جہاد نے بھی اسرائیل کی جانب راکٹ داغے۔ جنوری 2023 میں اسرائیل نے مغربی کنارے کے جنین پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا، جس میں 10 فلسطینی مارے گئے۔ جواب میں اسلامک جہاد نے غزہ سے اسرائیل کی جانب 2 راکٹ داغے، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیل نے جواب میں غزہ پر بمباری کی۔ 7 اکتوبر 2023 میں حماس نے اسرائیل پر تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کیا اور اسرائیل کی طرف نہ صرف ہزاروں راکٹ داغے، بلکہ اس کے جنگجو سرحد پار کر کے اسرائیل میں داخل ہو گئے، جن کی اسرائیلی فورسز سے جھڑپیں کئی روز تک جاری رہیں۔ اسلامک جہاد کا کہنا ہے کہ اس کے جنگجو بھی اس حملے کا حصہ بن گئے ہیں۔